السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ اکثر افراد باہر جا کے چرخہ یا مرغ مسلم کھانا پسند کرتے ہیں، تو پھر آج کیا پکائیں میں آپ کو سکھاتے ہیں بڑی ہی آسان طریقے سے تمام ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ کہ جس سے آپ کا مرغ مسلم گل جائے گا بہت اچھی طریقے سے، بہت فلیورفل بنے گا اور بڑی آسانی سے بنے گا، بنا ٹوٹے اور بنا کچا رہے۔ تو پھر اسے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی جو مرغی ہے اس کی دھلائی اور اس کی صفائی کریں گے، جو کہ سب سے زیادہ اہم اسٹیپ ہوتا ہے چرخہ بنانے میں۔ تو میں نے ایک بڑے سے پیالے میں، گہرے پیالے میں پانی لیا ہے، کافی سارا پانی لینا ہے کیونکہ ہم نے چرخے کو اس کے اندر ڈپ کر کے رکھنا ہے۔ اس میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے نمک 1 ٹیبل اسپون بھر کے، اور ساتھ میں 4 چمچ میں نے اس کے اندر ونیگر کے ڈالے ہیں، جو وائٹ ونیگر آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اچھے سے اس کو حل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کی چکن ہے اس کو پہلے تھوڑا سا صاف کر لیں، دھو لیں، جو اس کے اوپر گندگی ہے صاف کر لیں، اور پھر اس میں اس کو ڈپ کریں اچھے سے، اس کو اس کے اندر اچھی طرح اس کو مکس کر دیں۔ پانی اس کے اوپر اچھی طرح لگ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو لگے چکن اس میں ڈپ نہیں ہو رہی ہے تو پانی بڑھا دیں۔ میں نے بھی یہاں پانی بڑھایا ہے کیونکہ جب میں نے چکن لی ہے وہ اس میں طریقے سے ڈپ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے پانی اس میں ایڈیشن کیا ہے۔ اب اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے، تو جتنا بھی خون وغیرہ سب ہوتا ہے چکن میں وہ صاف ہو جائے گا، اور چکن آپ کی بہت اچھی طریقے سے کھانے لائق ہو جائے گی۔ تو ہائیجین سب سے پہلے ہے۔ اب دیکھیں 2 گھنٹے بعد میں چکن کو یہاں نکال رہی ہوں۔ چکن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سختی سی آ گئی ہے۔ میں نے اور مزید چکن بھی لے رکھی ہے، وہ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ چکن کو میں نے دوبارہ پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو اس ٹرینر میں رکھ دیا تاکہ اس کا یہ سارا پانی نتر جائے۔ اب چکن کو ہم بنائیں گے بڑی آرگینک طریقے سے، صاف ستھرے گھر کے اچھے مسالوں میں۔ تو سب سے پہلی میرینیشن چکن کی جو ہے وہ اس کو گلانے کے کام آئے گی، جس کے لیے میں نے گہرے برتن کے اندر ڈال دیا ہے 2 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر لیموں کے رس کے۔ اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کے سرکہ، اور ساتھ میں نے اس کے اندر لے لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون نمک۔ چرکے کا جو ہمارا وزن تھا وہ تقریباً 1.5 کلو کا تھا، 1.5 کلو کی چکن میں لے کر آئی ہوں۔ ان تینوں چاروں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور اب اس کے اندر آپ نے چرغہ ڈال کے اس کو خوب اچھی طریقے سے یہ جو میرینیشن آپ نے بنائی ہے یہ لگا دینی ہے ہر طرح سے۔ چرغے میں دیکھیں اس طرح ہم نے کٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہر طرف اس کے مسالہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ انڈلج ہو جائے۔ اس بات کا آپ کو بھی خیال کرنا ہے، آپ نے چکن جب لینی ہے تو یا تو خود اس میں کٹس لگا لیجئے، یا آپ جو ہے وہاں سے کٹ لگوا کے اس کو خریدیے۔ میرینیشن اس کی بہت میٹر کرتی ہے۔ یہ جو سرکہ ہے، لیموں کا رس ہے، یہ اس کو گلانے کے کام آئے گا۔ ادرک لہسن تو ہر چیز کا فلیور انہانس کرنے کے کام آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اچھی طرح اندر باہر ہر طرف سے جو اس کا کیرکس ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس پر اچھی طریقے سے آپ نے یہ سارا کا سارا میرینیشن لگانا ہے۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے، یہ میرینیشن آپ جتنی دیر اس کو لگا کے رکھیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کا چکن ٹینڈر ہوگا اور جلدی گل جائے گا۔ تو سب سے پہلا مسالہ ہم نے اپنی چکن میں یہی لگانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم باقی مسالے بنائیں گے، جس کے لیے میں نے ایک پیالے کے اندر لے لیا ہے دہی۔ اچھا، دہی کو میں نے رکھا ہے ایک اسٹرینر میں، اور نیچے ایک پیالی لگائی ہے تاکہ دہی کا جتنا پانی ہے وہ سب نکل جائے۔ اس کو آپ ہنگ کرڈ بھی کہتے ہیں، جس دہی کا پانی نکال دیا جائے اس کو ہینگ کر کے، اس کو آپ ہنگ کرڈ کہتے ہیں۔ تو بس اس طریقے سے آپ نے پانی نکال لینا ہے، اور یہ جو ہمارا دہی ہے اس میں سے پانی نکل چکا ہے، کافی اچھا یہ ڈرائی سا ہو گیا ہے۔ اس میں نے ڈال دیا ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچ۔ اسپائس لیول آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، ساتھ میں آدھا ٹی اسپون ہلدی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے، گھر کا پسا ہوا دردرا ہونا چاہیے، تقریباً 2 ٹیبل اسپون بھر کے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر کٹی لال مرچ لی ہے 1 ٹیبل اسپون۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اگر گھر میں پیس لینا ہے نا تو بہت اچھا فلیور دے گا۔ یہاں میرے پاس زیرہ پاؤڈر ہے، یہ میں نے سمپل زیرہ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے پاؤڈر کر دیا ہے۔ اب میرے پاس ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ، اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اجوائن ہے ہمارے پاس، اجوائن بھی میرے پاس ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے مسل کے ہم نے ڈال دینا ہے۔ اگر آپ دھنیا پاؤڈر اور جو لال مرچ کٹی ہوئی ہے وہ گھر میں کوٹ کر ڈالیں گے تو اس کا فلیور ہی الگ آئے گا، بالکل بازار والا آپ کو ذائقہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس میں کلر ڈالیں گے، تقریباً کلر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ½ ٹی اسپون۔ کلر اس لیے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ بڑا خوبصورت سا آپ کا چرغہ جو ہے نا وہ اینڈ میں رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے، جو بھی دہی کے لمس وغیرہ ان کو توڑ لیں، خوب اچھا سا اس کو مکس کر لیجیے۔
اب آپ کی جو چکن ہے اس کے اوپر ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ یہ وہ چکن ہے جس کے اوپر ہم نے سرکہ وغیرہ لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کو لگا کے زیادہ دیر نہیں چھوڑنا، آپ نے بس اپنا یہ میرینیشن بنانا ہے اور یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ اب اس کو بہت اچھی طریقے سے چکن کے اندر آپ نے لگانا ہے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، آپ چاہیں گلوز پہن کے کریں، ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیں۔ جو ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے نا دنیا بھر میں وہی فیمس ہے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی رنگز وغیرہ پہن رکھی ہیں تو وہ ریموو کر لیجئے اور خوب اچھی طریقے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، بہت اچھی طریقے سے۔ دیکھیں میں نے ساری رنگز وغیرہ اتار دی ہیں، آپ نے اچھی طریقے سے اس کو اس پہ اپلائی کرنا ہے۔ جتنا اچھا آپ اس کو ہر طرف لگائیں گے نا اتنا زیادہ آپ کا چرغہ ہر طرف سے مسالے دار نکلے گا، جہاں سے جو بوٹی کا پیس جس کے بھی حصے میں آئے گا اس کو پورا مسالہ سے ملے گا، فل فلیورفل ہوگا یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے، پھر یہ مسالہ اپلائی کرنا ہے۔ مسالوں کا ریشو آپ نے اسی طریقے سے رکھنا ہے تو چکن آپ کی بڑی اچھی ٹینڈرائز ہو جائے گی۔ جب آپ یہ مسالہ اس پر اپلائی کر لیں گے تو اب آپ اس کو کم از کم 6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے، یا اوور نائٹ چھوڑ دیں گے تو بس کمال ہو جائے گا۔ میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی۔ چکن میں ہم نے کوئی ٹینڈرائزر یوز نہیں کیا ہے جو بازار کا ہوتا ہے، نہ ہم نے اس میں کچری پاؤڈر یوز کیا ہے۔ اب میں نے تقریباً 8 گھنٹوں کے لیے چکن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں میں نے ایک پتیلی لے لی ہے جس کے اندر میں نے تقریباً 1.5 لیٹر پانی ڈالا ہے، صاف پانی جس میں آپ کھانا پکاتے ہیں وہ پانی استعمال کیجیے گا، اور پانی کو میں نے ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے ہائی فلیم پر تاکہ اس میں ابال آ جائے اچھا سا۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے صاف پانی استعمال کرنا ہے جس میں آپ کھانا بناتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 8 گھنٹے بعد چکن کو جب میں نے دیکھا ہے تو دیکھیں چکن کے اندر تقریباً 1 کپ کے قریب پانی آ گیا ہے، اور یہ جو آپ نے لیموں سرکہ سب ڈالا تھا یہ سب وہ پانی ہے، اور اسی سے جو ہے چکن آپ کی ٹینڈر ہوگی۔ اس پانی کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ پانی دیکھیں جو ہم نے رکھا تھا اس میں ابال آ چکا ہے، اب اس پہ لگائیں گے ہم ایک اسٹرینر۔ جی ہاں، ہم اسٹرینر لگائیں گے اور ہم بھاپ میں بنائیں گے اپنے چرغے کو۔ اس کا میں ریزن آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو چکن کی جو یخنی نکلتی ہے نا وہ بہت فائدے کی ہوتی ہے۔ ہم اگر اس کو اوون میں بیک کریں بڑا آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے وہ یہاں پہ بھی ہو جائے گا، لیکن یخنی آپ کی ساری ویسٹ ہو جائے گی۔ اس یخنی کو آپ یوٹیلائز کیجئے، اس میں آپ چاول ابال لیجئے، وہ چاول آپ کو بہترین ذائقہ دیں گے، فلیور دیں گے، ساتھ میں آپ اس کے چکن اپنی انجوائے کیجئے، ایک بہت کمپلیٹ اور مزیدار میل آپ کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے چکن، اور چکن کی جو لیگ پیسز ہیں نا وہ پہلے گل جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کو ٹائی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہاں اس پہ دھاگا باندھ لیجئے، اور دھاگا آپ نے کافی ٹائٹلی باندھنا ہے، آپ چاہیں تو کسی کی ہیلپ لے لیجئے تاکہ اچھی طریقے سے آپ اس پہ دھاگا جو ہے وہ لپیٹ سکیں۔ دوسرے یہ کہ ہم نے اس کو یہاں پر لو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اچھی طرح کور کر کے پورے 30 منٹ کے لیے، اور 30 منٹ میں آپ نے اس کو بار بار کھولنا نہیں ہے کہ بھاپ باہر نکل جائے، اور نہ ہی اس کو ٹرن کرنا ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی پکانا ہے، یہ خوب اچھی طرح گل جائے گا، بالکل پرفیکٹلی ڈن ہو جائے گا۔ چکن کو اگر آپ نے اوور نائٹ میرینیٹ کیا ہے تو بس 35 منٹ اس کے لیے بہت ہیں، وہ بہت اچھی سی ڈن ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں جب میں 35 منٹس کے بعد ڈھکن ریموو کرتی ہوں تو دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹلی ڈن ہو چکی ہے۔ کسی اسکیور سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے، یہ گل چکی ہے، ڈن ہو چکی ہے، اور آپ نے اس کو 15 منٹس کے لیے ٹھنڈا ہونے رکھ دینا ہے بیفور فرائنگ۔ آپ نے ایک پتیلے کے اندر جو ہے وہ میں نے تقریباً 3 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئل کو گرم ہونے پر ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز۔ اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے، بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے۔ ساتھ میرے پاس کھڑے گرم مسالے ہیں، دار چینی ہے، ایک بادیان ہے، ½ ٹی اسپون لونگ اور کالی مرچ ہے ثابت، اور ساتھ میں میرے پاس ثابت زیرہ ہے سفید والا۔ بہت زیادہ گرم مسالے نہیں لیے ہیں میں نے، کیونکہ اصل جو فلیور ہے نا، جو اصل خوشبو اور اروما ہے وہ آئے گا آپ کے چرغے میں، اور یہ ساتھ میں ہم نے اسی یخنی کو اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم یہاں پر بنا لیں گے تھوڑے سے چاول، تھوڑے سے رائس، جو آپ کو جو ہے وہ ایک تو چرغے کے ساتھ بڑے ہی اچھے لگیں گے، ساتھ میں جو چرغے کی ساری یخنی ہے وہ یہاں پر بالکل ویسٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کے رائس بنا لیں گے۔ جو ہم نے دہی کا پانی بچایا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، کسی چیز کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب پانی کو آپ نے ابلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں پانی میں ابال آ گیا، جب اچھا سا پانی میں ابال آ جائے آپ نے اپنے بھیگے ہوئے چاول اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں۔
अच्छा सा स्पार्क आ जाता है चावलों में जब आप उसको खौलते गर्म पानी में डालते हैं। चावल फ़ौरन अपनी हाइट अटेन करते हैं। चावल जब भी कभी आप इस तरह बनाएँ जिसमें पहले से पानी डला हुआ होता है, तो बस ये देखें कि चावल का एक अच्छा सा छोटा-सा पहाड़ सा बन जाना चाहिए। देखें यहाँ पर चावल ऊपर की तरफ आ गए ना, इसका मतलब ये होता है कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अगर आप उबलते हुए पानी के अंदर चावल डालें और चावल ढह जाए, तो इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपने कम कर लेना है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया और उसके अंदर मैंने एक छोटी प्याली, आधी प्याली जो है वो तेल की डाली है। तकरीबन 4 टेबल स्पून आप समझ लें मैंने इसमें तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 4 टेबल स्पून तेल डाला है। ऑयल को आपने मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, मीडियम हॉट करना है। और फिर इसकी फ्लेम को मीडियम रखते हुए आपने इसके अंदर आराम से चरखा रख देना है। अब आपने इसको जो है वो तकरीबन 10 मिनट देने हैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये एक प्यारा सा कलर ले ले। यहाँ पर आपने कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी, इसको पलटना नहीं है कि ये ख़राब हो या टूट-फूट का शिकार हो, बल्कि आपने इसका पूरा टाइम देना है। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर, ना ये जलेगा, ना ये ख़राब होगा। बहुत अच्छी तरह ये डन हो जाएगा। 10 मिनट बाद आपने इसको टर्न करना है ताकि पीछे से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब ये जो फ्राइंग है ना, इससे इसमें आ जाएगा एक बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्प। तो ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा और ऊपर से ये जो है वो क्रंची क्रिस्पी भी होगा। मज़ेदार सा, जैसे आपको बाज़ार में मिलता है, जिसको खाने की हम क्रेविंग करते हैं। देखें, चिकन ना तो टूटी है और ना ही जो है ये कच्ची रह गई है। बहुत अच्छी तरीके से गल गई है क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है। तो जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने मज़े से और कितने आसानी से आपने घर में इसको बना लिया है। और दावतों में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। तो ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को नए साल में ये ज़रूर खिलाइए। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब आपने इसको सर्व करना है, तो फिर चलिए इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। किसी भी फ्लैट स्पून से आप इसको निकाल लीजिए, फ्राइंग पैन से अलग कर लीजिए, ओवरली कुक्ड ना हो ये इसलिए। और अब आपने जो है वो एक जो भी सर्विंग आपकी डिश हो उसके अंदर आपने चावलों की लेयर लगा लेनी है। साथ मैंने उसके ऊपर चरखा रख दिया है। अब आप इसे लेमन और जो वेजीज़ आप चाहें, आपको पसंद हो, वो इसके साथ सर्व कीजिए। तो अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिज़्क़ में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। आपकी दुआओं का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें कितना टेंडर और जूसी बना है ये, और किसी भी किस्म के पैकेट के मसाले के बग़ैर हमने इसको बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।